مول صلی وسلم دائما خير الخلق كلهم فوق النبيين في خلق وفي خلق فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم مولاي سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیتاً تحفتاً عاجزاً مسکینانہ غریبانہ پیش فرمائے، اور اس کے صدقے اللہ رب العزت ہم سب کو نور مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ عطا فرمائے، اور اس قصیدہ بردہ شریف کے صدقے جس طرح اللہ رب العزت نے امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو شفا عطا فرمائی تھی بیماری سے، اسی طرح اللہ رب العزت ہماری بھی بیماریاں دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قلبی، جسمانی، ذہنی اور روحانی شفا عطا فرمائے۔ حدیث پاک جس کی ہم زیارت حاصل کر رہے ہیں، اور اس حدیث پاک کی زیارت کے وسیلے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ انڈائریکٹ ہماری تربیت ہو رہی ہے در مصطفیٰ سے، نگاہ مصطفیٰ سے، حدیث مصطفیٰ سے مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور حدیث مبارکہ ہم تک پہنچ رہی ہے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں تزکیہ، ہمیں طہارت، ہمیں تقویٰ، ہمیں تربیت اور صحبت مل رہی ہے، اور اسی سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کر بیٹھتے تھے وہ صحابی ہو جاتے تھے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور تربیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم امتی ہو گئے۔ انشاءاللہ یہ دعا کریں، یہ نیت کریں کہ اللہ ہمیں امتی بنا دے، کیونکہ جب تک ہم امتی نہیں بنیں گے، ہماری جو باقی کی عبادات ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی، نہیں قبول ہوتی۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں پہلے متقی بنائے، پھر امتی بنائے، تاکہ ہم نمازی بھی بن جائیں اور ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے بھی بن جائیں۔ تو حدیث مبارکہ جو چل رہی ہے وہ حدیث نمبر ہے 24 ہے، جو پچھلے چند ہفتوں سے ہماری منہاج السوی سے چل رہی ہے، اور اس لیے چل رہی ہے کہ ہم بھی اپنے من کو اللہ کی طرف، در مصطفیٰ کی طرف چلانے والے، لگانے والے اور بٹھانے والے بن جائیں۔ اور یہ بھی بات نوٹ کریں کہ حالی پڑھنے سے، ناظرہ سے حال نہیں بدلتا۔ آپ سمجھتے ہیں، پڑھتے تو ہمیں مدت ہو گئی ہے، سنتے بھی مدت ہو گئی ہے، لیکن حال نہیں بدلتا۔ حال جو بدلتا ہے وہ ناظرہ سے نہیں، مجاہدہ سے بدلتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہم صرف دیکھ کر یا سن کر یا پڑھ کر نہ جائیں، یہ سب آپ خود بھی کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے بھی ناظرہ، گھر بیٹھے بھی مطالعہ، اور آپ سن بھی سکتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سماعت بھی دی ہے، بصارت بھی دی ہے۔ جو کرنے ہم بیٹھے ہیں وہ مجاہدہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور مجاہدے کے لیے پھر آپ کو محنت، مشقت، کوئی مرشد، کوئی رہبر چاہیے، اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم مجاہدہ والے بن جائیں، اللہ کی طرف راستہ، اللہ کی طرف راستہ لینے والے بن جائیں، اور نبی سے اپنا رابطہ قائم کرنے والے بن جائیں۔ تو حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم تک پہنچی ہے وہ کیا ہے کہ ایک
آدمی نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر یہ عرض کیا تھا کہ اگر میں گواہی دوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، پہلے تو میں یہ گواہی دوں، اور یعنی یہ شہادہ ہے جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ یہ گواہی ہے۔ تو اس نے بھی عرض کیا کہ میں پہلے یہ گواہی دوں۔ دیکھیں ان کی گواہی جو ہوتی تھی وہ حقیقی ہوتی تھی، آپ سمجھ رہے ہیں، عملی ہوتی تھی، قولی ہوتی تھی، فعلی ہوتی تھی۔ ان کی گواہی جو ہوتی تھی وہ ہماری طرح کی گواہی نہیں ہوتی تھی جو ہم پڑھ کے، تو ہم تو گواہی پڑھ کے بھول جاتے ہیں نا، وہ تو گواہی دینے کے بعد وہ تو اس میں پھر گم ہو جاتے تھے، اس میں لگ جاتے تھے۔ تو یہی میں آج آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ ہم پیدائشی ہم اس گواہی والے ہیں، ایسی بات ہے کہ نہیں، سنا تو سن کے تو آگے سنی ہوئی، ہماری تو گواہی سنی ہوئی ہوتی ہے، ان کی جو گواہی ہوتی تھی وہ متلاشی ہوتے تھے۔ یہ فرق دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں، وہ متلاشی ہوتے تھے، وہ حق کی تلاش کرتے ہوئے، وہ تو طلب اور تڑپ لے کر وہ یہ گواہی دینے کے لیے آتے تھے۔ ہماری جو گواہی ہے وہ نفسی ہے، ان کی گواہی متلاشی ہوتی تھی۔ اس لیے وہ جب آتے تھے تو وہ آدمی ہوتا تھا، جب گواہی دیتا تھا تو صحابی ہو جاتا تھا۔ ہم گواہی دیتے ہیں آدمی ہو کر، لیکن ہم گواہی دینے کے بعد ہم امتی نہیں بنتے، وہ تو بن جاتے تھے کیونکہ وہ متلاشی ہوتے تھے، وہ تڑپ والے ہوتے تھے، وہ طلب والے ہوتے تھے۔ جو میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ آتے تھے سالک بن کر، طالب بن کر، مرید بن کر، آپ سمجھ رہے ہیں، وہ قدر والے ہوتے تھے، قدر والے ہوتے تھے، وہ پیاس والے ہوتے تھے، وہ تلاش والے ہوتے تھے۔ تو ہم نے، ہماری تڑپ، پیاس، طلب ساری دنیا ہے کہ نہیں، دنیا کے مال کے متلاشی ہیں، دنیا کی کہتے ہیں نا زینتوں کے ہم اندر سے ہم خواہشی ہوتے ہیں، دنیا کے ہم طرف دوڑنے والے، دنیا پانے والے، دنیا لگانے والے، دنیا سجانے والے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہم کیسے اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں کہ جس طرح صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا، ہمارا بھی ویسا کلمہ ہے تو ہم بھی جنتی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں تو شیطان نے جو دیا ہوا ہے نا وہ بہت بڑا دھوکہ ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ کلمہ پڑھ کے وہ متلاشی والے ہوتے تھے، وہ صحابی ہوتے تھے، وہ صحابی سے پھر امتی بن جاتے تھے۔ امتی یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے آ کے بیٹھتے تھے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں نبی امی نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جو اللہ نے پڑھایا، جو اللہ نے سکھایا، جو اللہ نے رستہ دکھایا، جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے پیروکار، اسی کے تابع دار۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ امی نبی ہیں۔ امی اس لیے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی نفسی، کوئی دنیاوی خواہش یا طلب ہے ہی نہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں پہلے امتی تو بنے۔ امتی سمجھتے ہیں آپ؟ جس نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، سیکھا ہے، کیا ہے، وہ پیروی مصطفیٰ میں کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو امتی بنے ہی نہیں ہیں ابھی تک، ہم تو دنیاوی ہیں یا نفسی ہیں، امتی نہیں بن سکے۔ یہیں پر سب سے بڑی کہتے ہیں نا ہماری بنیاد میں سب سے بڑی یہی تو نقص ہے، خرابی، سب سے بڑی خرابی ہماری بنیاد میں یہی تو ہے کہ صحابہ کرام جب کلمہ طیبہ پڑھتے تھے تو وہ پھر اس کے راہی بن جاتے تھے، آپ سمجھ رہے ہیں، پھر وہ اس کے راہی بن جاتے تھے،
اس کے راستے پر چلا کرتے تھے، پھر وہ لا الہ کہہ کر دنیا کو، خواہشوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، پھر وہ آیتوں کو اور نبی کے جو پیغامات ہوتے تھے، فرمودات ہوتے تھے، اس کے راہی، اس پر چلنے والے بن جایا کرتے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ صحابی سے امتی، اور پھر وہ حق کے راہی۔ اب آپ نے یہ ترتیب بھی یاد رکھنی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب تک آپ اس ترتیب پر نہیں چلو گے، آپ اس وقت تک آپ کو در مصطفیٰ کی تربیت اور تقویٰ اور تزکیہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ نہ اس کی تربیت ہو، نہ اسے تقویٰ ملے، نہ اسے تزکیہ ملے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بس یہ زبانی کلمہ پڑھ کے تو یہ بیٹھی رہے، یہ اس کلمے کی کہ راہی نہ بنے، یہ پھر اس کلمے کی صدقے امتی نہ بنے۔ تو یہی تو ہمیں سوچنا ہے کہ یہ کلمہ جو میں نے پڑھا ہے، کیا اس کے بعد میں نے اس کا راستہ اور مجاہدہ بھی کیا ہے یا نہیں؟ اور اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے ہم اس کلمے کے راہی نہ ہوئے، ہم راستی والے نہ ہوئے۔ راستی والا کا مطلب ہوتا ہے حق پرستی والے نہ ہوئے۔ ہم ابھی تک نفس پرستی والے ہیں، ابھی تک ہم نفس پرستی والے ہیں، ہم نفس کشی والے نہ ہوئے۔ اس کلمے نے ہمیں نہ تو بدلا اور نہ ہی رستہ دکھایا۔ اس کا مطلب ہے ہم نے شیطان کا دھوکہ کھایا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اس کلمے کے بعد ہمیں اس کلمے کا راہی اور راستی والا بن جانا چاہیے تھا، حق پرستی اور نفس کشی والا بن جانا چاہیے تھا۔ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد ہمیں متقی اور امتی بن جانا چاہیے تھا، ہمیں بندگی والا بن جانا چاہیے تھا۔ ہم بندگی کا راستہ لیتے، ہم بندگی کا سفر شروع کرتے۔ اس کلمے کے بعد ہمیں پڑھنے کے بعد ہمیں مخلصی والا بن جانا چاہیے تھا کہ اب میرا من دنیا کی محبت سے پاک ہو جائے اور میں الا اللہ کے راستے پر، بندگی کے راستے پر مخلصی کے ساتھ چلنے والا بن جاؤں۔ اس کلمے کو ادا کرنے کے بعد ہمیں تو محاسبی بن جانا چاہیے تھا، ہم قدم قدم پہ اپنا محاسبہ کریں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اپنا محاسبہ کریں۔ ہمیں تو جہادی بن جانا چاہیے تھا۔ اب میں نے قدم قدم پر اللہ کے راستے میں نفس اور شیطان سے جہاد کرنا۔ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد، ادا کرنے کے بعد ہمیں تو نفس اور شیطان کا غازی اور رہائی والا بن جانا چاہیے تھا۔ ہم تو ہر وقت، ہم پر تو اللہ کی خشیت ہمارے دلوں پر طاری والا بن جانا چاہیے تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہر وقت اللہ کا نور ہمارے قلب پر جاری والا ہمیں بن جانا چاہیے تھا۔ اس کلمے کی وہ طاقت ہے، وہ شان ہے کہ اس کلمے کی ادائیگی کے راستے میں اگر ہمیں آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں بھی آئیں، دلگیری والے ہم ہو بھی جائیں، تو پھر بھی ہم دنیاوی اور نفسی نہ ہوتے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم شیطان کی مکاری والے نہ ہوتے، ہم عیاری والے نہ ہوتے۔ ہمیں دلگیری مل بھی جاتی، ہمیں دکھ اور تکلیفیں ملتی بھی نا، تو وہ ہمیں اور زیادہ عاجزی کی طرف لے جاتی، مکاری اور عیاری کی طرف نہ لے کے جاتی کہ اب میں نے مکاری سے دوسروں سے بدلے لینے ہیں، عیاری سے میں نے ان سے مال چھیننا ہے یا دنیا حاصل کرنی ہے۔ ہم یہ نہ بنتے،
ہم دلگیری کے بعد عاجزی میں چلے جاتے. دیکھیں آپ کو میں نے صرف اتنا بتایا ہوا ہے سفر، دلگیری، عاجزی، سادگی، زاری. آج میں آپ کو اور پیچھے لے گئی ہوں، اور پیچھے. آپ سمجھ رہے ہو جو صحابہ کرام کی بیس ہوا کرتی تھی. میں آپ کو وہاں تک کیوں لے گئی؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ نجوم کی طرح ہیں. آپ سمجھ رہے؟ جیسے آسمان کے ستارے رستہ دکھاتے ہیں، ایسے میرے صحابہ بھی تمہیں حق کا رستہ دکھائیں گے. تو میں وہ دیکھ رہی تھی جائزہ، اس کو کہتے ہیں جائزہ لینا، کہ صحابہ اکرام کس طرح کا کلمہ پڑھا کرتے تھے اور اس کلمے کے بعد وہ کیسے ہو جایا کرتے تھے، اور اس کلمے پر وہ کس طرح عمل کیا کرتے تھے، اور اس کلمے کے بعد وہ کس منزل پر پہنچا کرتے تھے. ہم تو کلمہ پڑھ کے وہیں کے وہیں بیٹھے رہتے ہیں اور یہ سوچتے رہتے ہیں بس کلمہ پڑھ لیا میری جنت پکی. لیکن جو کلمہ میں آپ کو بتاؤں صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد ان کی زندگی بدل جایا کرتی تھی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آپ نے آج دیکھنا ہے کہ ہم بھی ایسا کلمہ پڑھیں جیسا کلمہ صحابی نے پڑھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر فرق کیا آتا ہے؟ فرق اور ہمیں سمجھ کیا آتی ہے کہ ہمیں بہت پیچھے جانا ہے، بہت پیچھے سے کلمہ لے کے آنا ہے. جیسے صحابہ اکرام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا کرتے تھے، متلاشی آدمی ہوتے تھے، پھر صحابی، پھر امتی، پھر راستی والے، پھر حق پرستی والے، پھر نفس کشی والے، پھر جان فشانی والے، پھر وہ جان اس میں لٹا دیتے تھے لیکن شکوہ نہیں کرتے تھے، ہر دکھ مصیبت سے ٹکرا جاتے تھے لیکن شکایت نہیں کرتے تھے جو ہم نے منہ پہ ہر وقت رکھی ہوتی ہے. تو صحابہ کرام نفس کشی والے، جاں فشانی والے، اور متقی، اور پھر بندگی، پھر مخلصی، پھر وہ محاسبی، اپنا محاسبہ کرتے، پھر وہ جہادی، پھر وہ نفس اور شیطان کے غازی. ہم تو باتوں کے غازی ہیں نا، ہم تو دعووں کے غازی ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یا آپ سمجھ رہے ہیں، یا بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. صحابہ کرام میں آپ کو بتاؤں نہ باتیں کرتے تھے نہ دعوے کرتے تھے. وہ تو نفس اور شیطان سے مقابلہ کرتے تھے، آپس میں مقابلے نہیں کرتے تھے. نفس اور شیطان سے مقابلہ کر کے غازی ان کی تو یہ ہوتی تھی ہر وقت کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان کے دلوں پر تو ہر وقت خشیت طاری، ان کے دلوں پر ہر وقت اللہ کا نور ذکر جاری. تو اس راستے میں اگر انہیں تکلیفیں بھی ملتی تھیں، کیا کیا قربان وہ کر دیتے تھے، دلگیری ہو بھی جاتی تھی تو وہ شکوہ اور گلہ نہیں کرتے تھے، وہ اور زیادہ عاجزی میں آ جاتے تھے، اور زیادہ سادگی میں آ جاتے تھے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. تو وہ اس وقت کے اپنے دور کے بہت امیر کبیر، جسے ہم آج کے دور میں کہیں بلینئر، انہیریٹڈ، انہوں نے اتنا اپنے ماں باپ سے دولت لی تھی. لیکن جب وہ یہ سارے مراحل سے، کلمے کے مراحل سے گزرے، مجاہدے سے گزرے، تو ایک دفعہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ نے صرف کہتے ہیں نا مینڈے کی کھال پہنی ہوئی تھی، مشکل سے اپنا 70 ڈانپا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کو دیکھو، یہ اسلام سے پہلے بہت شان و شوکت والا تھا، اس کی بڑی سرداری ہوا کرتی تھی، بڑی شان ہوا کرتی تھی، بڑی اس کی زینتیں ہوا کرتی تھی، اس کا لباس اعلیٰ ترین ہوا کرتا تھا.
اس کی رہائش اعلیٰ ترین تھی، اس کی سواری اعلیٰ ترین، اعلیٰ ترین تھی۔ لیکن جب سے اس نے اسلام قبول کیا ہے، جب سے اس نے گواہی دی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا یہ حال ہو گیا۔ اب پھرتا ہے فقیری میں، سادگی میں، عاجزی میں، زاری میں۔ لیکن کیا انہیں کوئی غم نہیں ہوتا تھا؟ انہیں دنیا کا کوئی شکوہ اور گلہ اور حسرتیں اور تڑپ نہیں ہوتی تھی۔ انہیں اس بات پر بھی خوشی ہوتی تھی کہ میرا جو بھی گیا راہ خدا، راہ مصطفیٰ میں گیا، اور وہاں سے جو ملے گا رضائے خدا، اتباع مصطفیٰ، یہی تو اصل دولت ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ وہ اس میں بھی خوشی محسوس کرتے تھے کہ جو بھی گیا وہ فنا ہی تو تھا، اس نے جانا ہی تو تھا۔ جو میں نے پایا ہے وہ بقا کا سودا ہے، وہ ابدی ہے، وہ دائمی ہے، وہ اخروی ہے۔ ان کا کلمہ ایسا ہوتا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم کیا جانیں کلمے کی حقیقت، کلمے کی منزلیں، کلمے کے مرتبے، کلمے کے مراحل، کلمے کے مجاہدے، ہم کیا جانیں؟ میں آپ کو بتاؤں، کبھی میں آپ کو پورا حال بتاؤں نا، آپ داڑے مار مار کے روئیں۔ ہم کیسے لوگ کلمہ پڑھ بھی رہے ہیں اور کلمے سے لڑ بھی رہے ہیں، نہ اس پر عمل کر رہے ہیں، نہ اس کے راستے پر چل رہے ہیں، نہ کلمے سے رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ پا رہے ہیں، بلکہ کلمے کے الٹ جا رہے ہیں، جیسے کلمے سے ہی لڑ رہے ہیں، کیونکہ ہم بے خبر چل رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا چل رہی ہے نا میری، سب کچھ مجھے مل رہا ہے، تو حیران ہی حیران ہے۔ یہ نہیں پتا یہ سارا شیطان کا مکر جال بچھا ہوا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم نے تو کلمے کی حقیقت کو نہ ہم نے جانا، نہ پہچانا، نہ مانا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ساری وہی ہے، نہ ہم متقی بنے، نہ امتی بنے۔ تو پھر ہم کس طرح سے پھر کلمے کے راہی بنتے اور محمدی بنتے؟ تو صحابہ کرام تو اس کلمے کے بعد سادگی، جب انہیں دلگیری ملتی تو وہ عاجزی، وہ سادگی، وہ زاری، وہ مسکینی میں فخر محسوس کرتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنے لیے باعث خوشی، باعث فخر سمجھا، اور اللہ سے ہمیشہ مانگی ہی مسکینی تھی۔ ہم تو میری مانگتے ہیں نا۔ آپ سوچیں ہم کلمہ پڑھ کے کیا ہو گئے، اور صحابہ کلمہ پڑھ کے کیسے ہو گئے۔ آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ تو ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا اپنے صحابہ سے کہ تم ان مسلمانوں کو دیکھو نا جو بعد میں آئیں گے، تو تم انہیں کافر سمجھو، ان کا حال ایسے ہوگا، دنیا کی محبت، دنیا کے غم، دنیا کی چاہتیں، دنیا کی خواہشیں، دنیا کی زینتیں، دنیا کی تڑپ، تم انہیں دیکھو گے تو تم کافر سمجھو، اور وہ تمہیں دیکھیں تو تمہیں مجنوں سمجھے۔ آپ دیکھیں ذرا، صحابہ کرام مجنوں ہی تو تھے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ در مصطفیٰ کے منگتے ہی تو تھے۔ وہ تو پھر کلمہ پڑھ کے فقیری در مصطفیٰ بن جاتے تھے۔ ہم میں تو کوئی چینج آتا ہی نہیں ہے۔ وہ تو اتنی منزلیں طے کرتے تھے جو میں نے آپ کو بتائیں، متلاشی بن کر آئے، آدمی بن کر آئے، صحابی بنے، امتی بنے، راستی والے بنے، حق پرستی والے بنے، متقی بنے، نفس کشی والے بنے، بندگی والے بنے، مخلصی والے بنے، جہادی بنے، محاسبی بنے،
غازی بنے، دلگیری والے بنے، خشیت تاری والے بنے، عاجزی والے بنے، سادگی والے بنے، زاری والے بنے، مسکینی والے بنے، فقیری والے بنے، نفس خلاصی والے بنے، جان فشانی والے بنے، جان نثاری والے بنے، محبت مصطفیٰ میں بے قراری والے بنے، پیروی مصطفیٰ والے بنے، فدا کا حیاتی یا رسول اللہ والے بنے، حضوری والے بنے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ ہم تو حاضری، بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری والے بنے۔ جب وہ حاضری والے بنتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یعنی کہ میں جان، مال، اولاد، ساری دنیا سے بڑھ کر یا رسول اللہ، فدا کا حیاتی یا رسول اللہ۔ وہ تو یہ بن جاتے تھے۔ پھر وہ حاضری میں آتے تھے۔ ہم اگر اپنے حال کا جائزہ لیں تو کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہ جو ہم بیٹھے بٹھائے حاضریاں لگواتے ہیں، بھائی تو بھی حاضری لگا لے، تو بھی حاضری لگا لے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ کون سی حاضری ہے جو آپ لگوا رہے ہوتے ہیں۔ تو بھی نعت پڑھ لے، تو بھی نعت پڑھ لے، تیری بھی حاضری لگ جائے، میری بھی حاضری لگ جائے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ اپنے حال کا ہم جائزہ لیں نا، اور یہ سارا حاضری کا سلسلہ دیکھیں نا، تو ندامت سے ہم سر نہ اٹھائیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اتنی ملامت طاری ہو کہ زبان نہ کھل پائے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہم منہ کھول کھول کے باتیں کرتے رہتے ہیں نا، میں یہ تو میں وہ، میں بڑا پڑھ سکتا ہوں، مجھے بڑا آتا ہے، یہ ہم بے خبر لوگ ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں بے خبر ہیں بالکل۔ اور جو جتنا بے خبر ہوتا ہے نا، جو جتنا غافل ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ کہتے ہیں نا اس کی زبان زیادہ تیز ہوتی ہے۔ جو خبر والے ہوتے ہیں نا وہ مجاہدے کے تیز ہوتے ہیں، وہ ایمان کے طالب ہوتے ہیں، لیکن جو غفلت اور جہالت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں نا، وہ زبان کے تیز ہوتے ہیں، وہ باتوں کے تیز ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے، آپ دیکھیں ذرا۔ میں کہتی ہوں آپ اس کو دوبارہ سنیں، بار بار سنیں، اور اللہ آپ کو توفیق دے، آپ روئیں۔ میں آپ کو بتاؤں، رونا بھی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ انسان میں آپ کو بتاؤں بے خبر نہیں روتا، خبر ہی نہیں، وہ اوپر ہی چڑھا ہوا ہر وقت۔ جسے خبر ہو جائے کہ میرے نیچے تو سیڑھی ہے ہی نہیں، یہ ساری سیڑھی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، ہم تو ہوا میں معلق ہیں، کسی بھی وقت گر سکتے ہیں دڑم کر کے، کیونکہ پیچھے مجاہدہ نہیں ہے نا، پیچھے یہ منزلیں نہیں ہیں، پیچھے یہ قدم نہیں ہیں، یہ ریاضتیں نہیں، یہ محنتیں نہیں ہیں پیچھے، تو ہم تو کسی بھی وقت گر سکتے ہیں، اور گرتے ہیں بھی۔ میں آپ کو بتاؤں، ذرا ہمیں کوئی مصیبت پریشانی آ جائے ہم دڑم گر جاتے ہیں، فوراً مایوسی میں، فوراً ڈپریشن میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ پیچھے یہ منزلیں، یہ مجاہدے نہیں ہیں جو صحابہ کرام صحبت رسول میں، تربیت رسول میں بیٹھ کر لیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، آپ کو بتاؤں میں، اس لیے وہ پکے مسلمان ہوتے تھے، اور ہم پکے منافق ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم ماننا نہیں چاہتے، ہم نہ اس کو سننا چاہتے ہیں۔ میں بتاؤں آپ کو، ہم جاننا بھی نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں میں تو پیدائشی مسلمان۔ لیکن یہی تو شیطان کا کہتے ہیں نا ہمارے اوپر ڈالا ہوا وہ غرور کا پردہ ہے، وہ دھوکے کا پردہ ہے۔ جو موت کا فرشتہ آتا ہے تو ہٹتا ہے، پھر انسان
رونا بھی چاہتا ہے، بولنا بھی چاہتا ہے، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں آخری وقت کہ میں تو یہ حقیقت بھولا ہوا تھا، یہ کلمے کا وعدہ، یہ راستہ، یہ مجاہدہ تو میں نے کیا ہی نہیں. لیکن کیا اس وقت زبان بند ہو جاتی، اس وقت آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی. تو میری دعا ہے، میری کوشش ہے کہ ہمارے پردے اس وقت نہ ہٹیں جب بے بسی کا عالم ہو. ہمارے پردے اللہ آج ہٹا دے تاکہ ہم نفس کشی، نبی کی پیروی اور اللہ کو راضی کرنے والے جنتی بن جائیں. اگر آپ کی سمجھ میں یہ باتیں آ جائیں نا، میں آپ کو بتاؤں، آپ کے ہوش بھی اڑ جائیں، راتوں کی نیندیں بھی اڑ جائیں، آپ دنیا کے غم خواہشیں سب بھول جاؤ. لیکن دکھ یہی تو ہے، شیطان نے ہمیں حقیقت بلائی ہوئی ہے. یہ حقیقت شیطان نے ہمیں بھلائی ہوئی ہے، ہماری نظروں سے ہٹائی ہوئی ہے، تاکہ ہم روئیں تو دنیا کے لیے، تڑپیں تو دنیا کے لیے، سوچیں تو دنیا کے لیے. آپ سوچیں ذرا، دیکھیں ذرا آج کیسے شیطان نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے. ابھی تک ہم تو شیطان کے مکروں سے ہی نہیں نکل پائے. مجھے بتائیں، ہم تو گڑھوں سے ہی نہیں نکل پا رہے، تو راستہ کب لیں گے؟ صراط المستقیم، کلمے کا راستہ، کلمے کا وعدہ کب نبھائیں گے؟ ابھی تک ہم ایک قدم آگے تو دو پیچھے. شیطان نے ابھی تک ہمیں اسی میں جکڑا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ اس وجہ سے میں آگے نہیں جا پاتی. میں اگلی حدیث کرنا چاہتی ہوں، لیکن پھر میں دیکھتی ہوں ابھی یہ منزلیں نہیں کی، ابھی یہ مجاہدے نہیں کیے، ابھی یہ ہم نے قدم نہیں اٹھائے، تو مولا میں آگے کیسے جاؤں؟ جانا بھی چاہوں تو نہیں جا پاتی. آپ سمجھ رہے ہو؟ پیچھے وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم عملی قدم نہیں اٹھائیں گے. مجھے بتائیں، زبانی کہنے سے، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تو کیا حاصل؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو صحابہ اکرام کی حاضری تب ہوتی تھی جب وہ اس منزل پر پہنچ جاتے تھے. اللہ ہمیں بھی حاضری کی سمجھ عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے، تاکہ ہم دعوے کرنے کی بجائے ہم منزلیں اور مجاہدے کرنے والے بن جائیں. یہ میں صرف آپ کے پردے ہٹا رہی ہوں. میں آپ کو بتاؤں، میں تو ایک عام بندہ ہوں. اب سوچیں، ایک عام بندے کو آپ کے اتنے پردے نظر آ رہے ہیں، تو اللہ کو کیا کچھ نہیں نظر آ رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں نظر آ رہا؟ وہ تو سب جانتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے صحابہ اکرام سب سے پہلے انہیں فکر ہوتی تھی تو کس بات کی؟ اپنے نماز، اپنے حج، اپنے انہیں روزے کی فکر نہیں ہوتی تھی. انہیں فکر ہوتی تھی سب سے زیادہ تو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی، کہ اس نسبت سے ہی ہمیں ملے گی کیا؟ پہلا قدم تقویٰ، طہارت. یہ صحبت مصطفیٰ سے ملے گی ہمیں کیا؟ ہمیں صحبت مصطفیٰ سے ملے گی تربیت، صحبت مصطفیٰ سے ہمیں ملے گی رحمت، صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملے گی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملے گی صراط المستقیم کی ترتیب، نفس کشی کی ترکیب. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو وہ نور مصطفیٰ، وہ نسبت مصطفیٰ، نور مصطفیٰ سے لینے کے طالب ہوا کرتے تھے. سرپرستی مصطفیٰ، سربراہی مصطفیٰ،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مختار بنا کر، سربراہ بنا کر، حاکم بنا کر وہ یہ نسبتیں ڈھونڈا کرتے تھے، ان نسبتوں کے پیچھے دوڑا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے سربراہ ہو جائیں، حاکم ہو جائیں، مختار ہو جائیں، سرپرست ہو جائیں تو ہمیں کچھ حاصل ہوگا۔ لیکن ہم الٹ ہیں، آپ نے دیکھا، ہمیں تو نسبت کی اول تو خبر ہی نہیں۔ نسبت ہم نے یہی سمجھی ہوئی ہے، ایک میلاد میں نے کر لیا تو میری نسبت ہو گئی، ایک نعت میں نے پڑھ لی میں نسبت والی ہو گئی۔ یہاں بھی شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے، نفس نے دھوکہ دیا، شیطان نے دھوکہ دیا۔ حالانکہ نسبت کی حقیقت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، کہ ہم در مصطفیٰ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پہلے تربیت میں، صحبت میں، طہارت میں، اطاعت میں، رحمت میں، محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صراط المستقیم کی بتائی ہوئی ترتیب میں، نفس سے مجاہدہ کرنے کی ترکیب میں، ہم بندگی کے راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں، سربراہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم، اپنا مختار بنائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں، یعنی وہ نسبت ایسی ہو کیا کہ میرا ظاہر، میرا باطن سارا نسبت مصطفیٰ والا ہو، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا بولنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا سب نسبت مصطفیٰ والا ہو۔ لیکن ہماری تو ہر چیز میں آپ کو بتاؤں کون سی نسبت والی ہے؟ نسبت دنیا، نسبت زمانہ، نسبت دکھاوا یا نسبت شیطان، ہماری تو یہ نسبتیں ہیں۔ اور اس پہ ہم دعویٰ کرتے ہیں سارے امتی ہیں، جی سارے امتی ہیں، سب نے کلمہ پڑھا ہے تو سارے جنتی ہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم کس دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں آج رو لو اپنے حال پر، وہ جو حشر کا رونا ہے نا، حشر کا رونا وہ خون کے آنسو رونا ہوگا، اور وہ جو موت کے وقت رونا آئے گا نا وہ بڑے کرب کا رونا ہے، وہ بڑی اذیت کا رونا ہے۔ آج رو لو، آج ملامت کے آنسو بہاؤ، آپ سمجھ رہے ہو؟ آج ندامت کے آنسو بہاؤ تاکہ ہمیں نسبت مصطفیٰ مل جائے، ہمیں در مصطفیٰ مل جائے، ہم امتی مصطفیٰ بن جائیں۔ آج کا رونا میں آپ کو بتاؤں کسی کام آئے گا، کل کا رونا کسی کام کا نہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ باتیں تفصیل سے سمجھا رہی ہوں۔ دیکھیں صحابہ اکرام سب سے پہلے نسبت رسول لیتے، ہم تو فٹافٹ کہتے ہیں کہ میں نے اعمال، نسبت اعمال لینی ہے، میں نے نماز، روزہ، حج، زکات، نہیں، میں آپ کو بتاؤں صحابہ اکرام سب سے پہلے اعمال کی نسبت نہیں لیتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی نسبت لیتے تھے، صحبت کی نسبت لیتے تھے۔ اعمال بعد میں آتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں صحابہ اکرام پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے صحبت کی نسبت لیتے تھے، تربیت کی نسبت لیتے تھے، طہارت کی نسبت لیتے تھے، رحمت کی نسبت لیتے تھے، اطاعت کی نسبت لیتے تھے، تقویٰ کی نسبت لیتے تھے، طہارت کی، تزکیہ کی، نور کی، فیضان کی، ترکیب صراط المستقیم کی، ترتیب بندگی کی، سرپرستی کی، رہبری کی، رہنمائی کی، حاکم کی، مختار کی، محبت کی، عشق کی، عشق مصطفیٰ، جان نثاری کی نسبت لیتے تھے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ پہلے نسبت لیتے تھے ذات مصطفیٰ کی،
ہم تو دوڑ کے اعمال پہ پہنچ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام پہلے ذات مصطفیٰ سے نسبت لیتے تھے، پھر اقوال مصطفیٰ سے نسبت لیتے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صحابہ اس پر کھڑے ہو جاتے تھے، بھلے اس میں نقصان ہے، بھلے اس میں انہیں جان چلی جائے، وہ اقوال مصطفیٰ پر کھڑے ہو جاتے تھے ڈٹ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کر جاؤ، ہجرت کر جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے لیے آ جاؤ، جنگ کے لیے آ جاتے۔ ہم تو، میں آپ کو بتایا، ہماری تو ساری نسبتیں یا نفسی ہیں یا جسمانی ہیں یا شیطانی ہیں یا دنیاوی ہیں۔ ہم تو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لمحہ دیکھتے ہی نہیں ہیں اپنی زندگی میں۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں میرا کیا حال ہے، میرے اندر کیا چل رہا ہے، مجھے کیا چاہیے، باہر کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، خاندان کیا کہہ رہا ہے۔ ہماری تو نسبت ابھی بارگاہ مصطفیٰ سے ہوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے حال کو رسول اللہ سے نسبت ہوئی نہیں ہے، ہم تو جڑے ہی نہیں ہیں در مصطفیٰ سے۔ تو یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، صحابہ کرام پہلے ذات مصطفیٰ کی نسبت لیتے تھے، پھر اقوال مصطفیٰ کی نسبت لیتے تھے، جم جاتے تھے، لڑ جاتے تھے، مر جاتے تھے، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احوال کی نسبت لیتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال بتا دیا، یہ فلانا آیا ہے، یہ جنتی ہے، بس وہ اسی پر جم جاتے تھے۔ جس حال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اسی پر صحابہ اسی کو پکڑ لیتے تھے، اسی حال کو پکڑ لیتے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ پھر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال کی نسبت لیتے تھے۔ دیکھیں اعمال کی نسبت کہاں آئی؟ نسبت رسول، نسبت اقوال، نسبت احوال، چوتھی نسبت اعمال کی ہے۔ پھر وہ نسبت اعمال لیتے تھے، ہم نے وہ عمل کرنے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے سمجھائے۔ یعنی کیا؟ شہادہ، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ۔ ہم تو چھلانگ لگا کے اعمال پہ چلے جاتے ہیں، نہ ہمیں نسبت رسول کا پتہ، نہ اقوال کا پتہ، نہ احوال کا پتہ، سیدھا اعمال پہ چلے جاتے ہیں۔ اور اعمال پھر ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ نہ اس میں خشیت ہے، نہ کفیت ہے، نہ حضوری، کیونکہ جو پہلی نسبتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت اور اقوال اور احوال سے، وہ ہم نے لی نہیں۔ تو آپ مجھے بتاؤ پھر اعمال کی نسبت ہماری کیسے ہوگی رسول اللہ سے؟ اور پھر اعمال کے بعد دیکھیں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افعال کی نسبت لیتے تھے، وہی فعل کرنے کی کوشش کرتے تھے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سفید رنگ پسند ہے تو صحابہ کرام بھی وہی فعل کرنے کی، اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو ہم تو نہ تو ہم نے، کہتے ہیں نا، کلمہ پڑھ کے بارگاہ مصطفیٰ کی گواہی کے بعد نہ ہم حاضری کے قابل ہوئے، نہ ہم ذات مصطفیٰ سے نسبت لے کر، نہ ہی ہم افعال والے بنے، اور نہ ہی ہم اللہ کی رضا تک پہنچے۔ دیکھیں صحابہ کرام جب قرآن پڑھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت میں، تو وہ ایک ایک آیت کو قائم کیا کرتے تھے۔ یعنی ورفعنا، اگر انہوں نے پڑھی ہے آیت ورفعنا لک ذکرک، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر وقت، ذکر رسول کا، فکر رسول کی، پیروی رسول کی، اسوہ حسنہ رسول کا، وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس طرح بلند کرتے تھے، قول سے، فعل سے، عمل سے، حال سے، اعمال سے، ہر طریقے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرتے تھے، قول سے، فعل سے، اعمال سے، حال سے، افعال سے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم نے تو آیات بھی ایسے ہی پڑھی ہوئی ہیں جیسے ہم آیات سے ہم نا سمن بکمن امیون فہم، اس طرح کی آیتیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں۔ آنکھیں ہماری آیتوں سے اندھی ہیں، دل اندھا ہے، کان آیتوں سے بند ہیں،
بس پڑھ کے گزر گئے. نہ آیت سے ہم نے آیت سے کوئی تدبر، تفکر، تزکیہ، طہارت، نہ آیت سے کچھ تفکر، نہ ہدایت، کچھ نہ لی. صحابہ کرام تو آیت کی میں آپ کو بتاؤں عملی تصویر بن جایا کرتے تھے. پھر وہ اپنے کردار کو اس میں تعمیر کیا کرتے تھے. پھر وہ اس آیت کو اپنے دل پر تحریر کیا کرتے تھے. پھر وہ اس آیت کی ہر قدم پر توقیر کیا کرتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ آیت پڑھ کے گزر جاتے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اور کہتے ہیں ہم نے بھی کلمہ پڑھا، صحابہ نے بھی پڑھا، وہ بھی جنتی، ہم بھی جنتی. آپ کو سمجھ آ رہی؟ ہمیں تو شیطان نے قرآن میں بھی دھوکہ دیا، نسبت میں بھی دھوکہ دیا، کلمے میں بھی دھوکہ دیا. یہ حقیقت ہے جو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں. پہلے تو میں بہت آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ ہلکا ہلکا آ رہی تھی. آج میں نے سوچا پوری تصویر ہی آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ اپنا جائزہ خود لو، خود دیکھو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں صحابہ کرام جب پڑھا کرتے تھے یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، تو وہ جان نثاری اور جان قربان کرنے والے بن جایا کرتے تھے. تو جاہدوا فی سبیل اللہ اگر انہوں نے پڑھا ہے نا تو وہ اس راستے پر چل پڑا کرتے تھے. وہ گھر نہیں جا کے آرام کرتے تھے، وہ بارگاہ مصطفیٰ میں پھر ان کے ساتھ سفر میں، ہجر میں، جنگ میں، ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جایا کرتے تھے. تو میں آپ کو یہ پوائنٹ سمجھا رہی تھی کہ صحابہ کرام کو کلمے سے بھی نسبت تھی، رسول سے بھی نسبت تھی، اور قرآن سے بھی نسبت تھی، اور ہمیں تینوں سے نہیں ہے. ہمیں کس سے نسبت ہے؟ اپنے نفس سے نسبت ہے، شیطان سے نسبت ہے، یا دنیا سے نسبت ہے. آپ سوچیں ذرا کہ ہماری نسبتیں اور حالتیں کتنی عجیب ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو صحابہ کرام کو پتا تھا کہ اول بھی نور مصطفیٰ ہے اور آخر بھی رحمت شفاعت مصطفیٰ ہے. آپ سمجھتے ہیں؟ اس لیے وہ اول بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی فکر کرتے تھے اور آخر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رحمت اور شفاعت کی فکر کرتے تھے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں پتا تھا کہ ہمیں صراط مستقیم کا راستہ در مصطفیٰ سے، تقویٰ کا زادیرہ در مصطفیٰ سے، ہمارے نفس کا تزکیہ در مصطفیٰ سے، ہمیں اللہ کی بارگاہ تک، اللہ کی بارگاہ کی طہارہ در مصطفیٰ سے، قرآن سے نصیحہ در مصطفیٰ سے، قرآن کی حقیقت اور حکمت در مصطفیٰ سے، اللہ کی ہر نعمت اور اللہ کی شریعت در مصطفیٰ سے، اللہ تک لے جانے کا طریقہ، راستہ در مصطفیٰ سے، اللہ تک پہنچنے کی حقیقت اور اللہ کی معرفت در مصطفیٰ سے. آپ سمجھ رہے ہو؟ اسی کو تو دیکھیں نا، کہا احمد رضا خان بریلوی نے کیا، آج لے ان کی مدد، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کس سے؟ رسول اللہ سے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. یہ وہ کن سے کہہ رہے ہیں؟ یہ وہابیوں کو کہہ رہے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں در مصطفیٰ کی ضرورت ہی نہیں، ڈائریکٹ اللہ تک جاؤ. تو احمد رضا خان بریلوی نے کیا کہا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو مانے گا. وہ کہتے ہیں قیامت کے دن جب دیکھے گا نا حوض کوثر پہ رسول اللہ، میزان پہ رسول اللہ، ہر جگہ رسول اللہ، تو تب مانے گا نا، لیکن تب تو مانے گا، رسول اللہ نہیں مانیں گے. آج ان کی پناہ لے، آج مدد مانگ ان سے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے محمد رسول اللہ. جو صحابہ کہا کرتے تھے، کیا صحابہ کہا کرتے تھے؟ انکا رسول.
अन्नका रसूल अल्लाह। फिर वो कुछ भी पीछे नहीं रखते थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह, कि अपना सारा घर का मालो मता लाकर बारगाह मुस्तफ़ा में पेश कर दी। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतफक्किर होकर पूछा, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? जानते थे क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही तरबियत याफ्ता थे, लेकिन हमें बताने के लिए, हम उम्मतियों को, जो बाद में आने वाले थे, हमारे जैसे कहते हैं ना बेहबर लोग, हमें खबर देने के लिए, देखो मेरे सहाबी का ईमान, देखो मेरे सहाबी की निस्बत, क्या कहा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़कर आया। हमें अल्लाह का और उसका रसूल की ना फिक्र है, ना तलब है, ना चाहत है, ना ख्वाहिश है, ना हम उनकी रास्ता लेते हैं, ना हम अल्लाह ताला तक पहुंचने का हम कहते हैं ना वादा निभाते हैं। सहाबा इकराम का जीना मरना दर मुस्तफ़ा होता था, क्योंकि उन्हें पता था क्या, वही जो आपसे मैंने कहा था, ये गोलड़ा वाले जो पीर है, उन्होंने कहा था क्या, बिन मुस्तफ़ा के खुदा को मनाया न जाएगा, मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीर। पीर नसीरुद्दीन ने फरमाया, ये मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीर, बिन मुस्तफ़ा के खुदा को मनाया ना जाएगा। हमको जजा मिलेगी मोहम्मद से इश्क की, जहन्नुम के आस पास भी लाया न जाए। मैं आपको बताऊं, यही बात सहाबा इकराम जानते थे कि शहादा की हकीकत हमें मालूम नहीं है। ये शहादा, ये नमाज, ये रोज़ा, ये हज, ये सब हमें किसने बताया, ये समझाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए तो देखें, अल्लामा इकबाल ने कहा था, लौह भी तू कलम भी तू। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आजिज़ाना फकीराना हुजूरी से अर्ज किया करते थे, या रसूलुल्लाह, हकीकत तो ये है, लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, सब कुछ आप हैं या रसूल अल्लाह। वो ना थे तो कुछ भी ना था, वो ना होंगे तो कुछ ना होगा। जान है वो जहां की, जान है तो जहान है। आप समझ रहे हैं? सहाबा इकराम का तो दिल बर, राहबर, सरबरा, सरपरस्त, मुख्तार, हाकिम, मुर्शिद, मुरब्बी, सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ करते। उन्हें ना जीनतों से, ना ख्वाहिशों से, ना मर्तबों से, ना रुतबों से, उन्हें कोई गरज जायदादों से नहीं हुआ करती थी। उनका हासिल क्या होता था, उनका मतमय नजर क्या होता था, उनकी जिंदगी का मकसद क्या होता था, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलबर, हमारे रहबर, हमारे सरबराह सरप्रस्त, हमारे मोहतार बन जाएं। और उनका नफ्स कुशी क्या होती थी, कि मैंने सना, हर दम सनाए मुस्तफ़ा, अदाए मुस्तफ़ा, वफाए मुस्तफ़ा, फनाए मुस्तफ़ा, रिज़ाए मुस्तफ़ा, इत्तबाए मुस्तफ़ा, निगाहे मुस्तफ़ा, और मैंने अताए मुस्तफ़ा में रहना है, रिदाए मुस्तफ़ा में रहना। आपको समझ आ रही है? उन्हें पता था इबादात से पहले, इबादात, मेरी जो इबादात है ना, नमाज, रोजा हज ज़कात, जिसके पीछे हम भागते हैं, साहबा को पता था कि इबादात से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर से हमें सोहबत लेनी है, आयात लेनी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात लेने हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से हमने मामलात लेने हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने सोलिहात लेने हैं, फिर इबादात। आपको समझ आ रही है? ये तरतीब, साहबा इस तरतीब से चलते थे। इसीलिए तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना,
کہ جب اگر تم اس طرح چلتے چلتے من ماتا علی ہذا، اگر اس طرح تمہاری وفات ہو گئی، تم اس طرح چلتے چلتے آؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ کانا من الصدیقین والشہداء، گارنٹی دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ضمانت دے دی، پکی جسے کہتے ہیں نا سفارش دے دی کہ تم میرے بن کر رہو، میں تمہیں بتاتا ہوں تم صدیقین میں سے ہوگے، تم شہداء میں سے ہوگے، کیونکہ تم نے اپنا نفس شہید کر دیا میری محبت میں، میری اطاعت میں، میری چاہت میں، میری پیروی میں، تم نے نفس شہید کر دیا نا، تو تم شہداء کے ساتھ ہی ہوگے آخرت میں۔ تم نے میری نسبت کی فکر کی، تم امتی سے صحابی، راستی، حق پرستی، نفس کشی، متقی، بندگی، مخلصی، جہادی، محاسبی، غازی، حشیت تاری، دلگیری، عاجزی، سادگی، زاری، مسکینی، فقیری، پیروی، خلاصی، جان نثاری، بے قراری، فدا کا حیاتی، حضوری میں تم نے زندگی گزاری، تو تم صدیقین میں سے ہوگے۔ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال و متاع میری محبت میں لٹا دیا، تم نے بھی سب لٹا دیا میری حضوری اور حاضری کے لیے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں تم حشر کے دن صدیقین میں سے ہو۔ اور یہ گواہی قرآن میں بھی ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں گواہی دی ہے نا، اس کا گواہ قرآن بھی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 میں یہی بات اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا۔ یہ جو ہم سورۃ فاتحہ میں روز کہتے ہیں نا، یا اللہ ہمیں انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ ہے وہ راستہ جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ سارا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں مل جائے حضوری اور حاضری کا، یہ پورا راستہ، یہ جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا صراط المستقیم میں، ہم اللہ سے یہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ حشر کے دن ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، جو انعمت علیہم والے ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ 4 انعمت علیہم والے لوگوں کی نشاندہی کی ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ ان کے پیچھے پیچھے آؤ تو اللہ کہتا ہے تم بھی صدیقین میں، شہدین میں شامل ہو جاؤ گے۔ آپ نے دیکھا صحبت، نسبت، اطاعت، رفاقت، ریاضت، استقامت، اللہ کی رحمت، پھر جنت۔ آپ کو سمجھ آئیے؟ پھر جنت۔ ہم تو سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی تو جنت، میں نہیں سمجھ آتی ہم نے کہاں سے کوئی ریفرنس بتا دیں جو ہم نے بنائی ہوئی ہے ترتیب، اپنی خود ہی ترکیب جو ہم نے بنائی ہوئی ہے، اس کا کوئی ریفرنس مجھے بتا دیں کہ تو نماز پڑھ لی تو جنتی، تو کلمہ گو ہے تو جنتی، تو نے روزے رکھے تو جنتی، تو مسلمان ہے تو جنتی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب سمجھائی ہے وہ تو یہ ہے، اور جو قرآن نے سمجھائی ہے وہ انعمت علیہم انبیاء، صدیقین، شہدین اور صالحین، وہ یہ ہے۔ اب جس ترتیب کو ہم لے کے بیٹھے ہوئے وہ ساری نفسی، شیطانی اور دنیاوی۔ اب آپ سوچیں یہاں بھی شیطان نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا اور ہماری زندگی ساری گزر گئی
اسی دھوکے میں، اسی گمان میں کہ ہم تو بیٹھے بٹھائے ہو گئے جنتی۔ اب آپ سوچیں، جنتی اور رسول کا امتی اور متقی کا راستہ نسبت مصطفیٰ سے چلتا ہے اور شفاعت مصطفیٰ پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ یہی بات ختم ہوتی ہے جس کو دوبارہ علامہ اقبال نے ہی کہا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے، تو اس در کا منگتا بن کے تو دیکھ۔ پھر اللہ کہتا ہے میں ساری کائنات کو تیرے قدموں میں ڈال دوں گا، تجھے در مصطفیٰ کی فقیری سے دو جہاں کی امیری مل جائے گی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں آیات اور احادیث کا فہم، شعور اور سمجھ عطا فرمائے، ایسا شعور دے کہ ہمارا سینہ نور و نور ہو جائے، ایسا فہم اللہ دے کہ جو شیطان نے حجاب اور پردے ڈالے ہوئے ہیں وہ ہٹ جائیں اور ہم در مصطفیٰ کو دیکھنے والے بن جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو لگتا ہے یہ مشکل بات ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ جو قرآن کا فہم رکھتے ہیں نا وہ تو عرش الہی کو دیکھتے ہیں، اور جو در مصطفیٰ کے منگتے بنتے ہیں نا وہ پھر در مصطفیٰ کی حضوری والے بن جاتے ہیں۔ ایک طرف عرشی ہوتے ہیں اور ایک طرف بارگاہ مصطفیٰ کی حضوری والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دونوں نسبتیں لینے والا بنائے تاکہ ہم آخرت میں جنت لینے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔